آپ نے ظفر محمود صاحب سے بہت ہی اچھے انداز کی باتیں وتھ فیکٹس اینڈ فیگرز کانسٹیٹیوشن سنویدھان کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے باتیں رکھی ہیں. پراشوک دور کی باتیں ہوئی ہیں، وطن کی فکر ناداں. لیکن اسی ماحول میں کسی شاعر نے کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اسی کا ہو کڑی ہوگی الگ. تو میں نے ذرا پش کر دیا آپ کے شعر کو. تو آج لیکن اندھیرے میں روشنی کی کرن یہ ہے کہ ہم سب پریشان ہیں. صرف مسلمان پریشان نہیں ہیں، ہمارے دلت بھائی بھی پریشان ہیں، صاحب زین کے ہندو بھائی بھی پریشان ہیں. انہیں یہ فکر لگ چکی ہے کہ ہندو ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے اب کوئی فیصلہ نادر نہ ہو جائے کہ تمہیں آر ایس ایس کے دفتر میں جانا ہوگا. آر ایس ایس جسے ہندو کہے گا وہی ہندو ہوں گے. یہ ہندوستان میں یہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ہماری تاریخ ایک بڑی تاریخ میں یہ 100-200 سال نہیں، ہزاروں سال ہندوؤں اور مسلمانوں نے ہندوستان کو اپنے خون سے سینچا ہے. آج تاریخ اپنے انداز سے بنائے جاتے ہیں. اسکول یونیورسٹی کے سلیبس میں تواریخ کے مضمون کو کیسے بھگوا کرن کیا جائے اس کی کوشش ہوتی ہے. لیکن آج بھی اگر رواداری کی بات آتی ہے، ٹالرنس اور انٹالرنس کا ڈیبیٹ ہوتا ہے، تو اسی ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے لیکھک، ہسٹورین، ناقد ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ راستے میں پھینک کر کے چلے آئے ہیں. یہ اس ملک میں ہم سبوں نے دیکھا ہے. تو آج بھی ہم دل برداشتہ ہیں، ہمیں دکھ ہے، افسوس ہے، لیکن نا امیدی نہیں. ہم سب مل کر کے اس ملک کا کنسٹیٹیوشن، جس طرح ظفر محمود نے کہا، اس میں اور بھی لوگوں کو جوڑنا پڑے گا. یہ لڑائی ملک کی بقا کی لڑائی، یہ لڑائی صرف مسلمانوں کی لڑائی نہیں. مسلمان دکھی ہوتا ہے جب آگرہ میں کسی کا بیان دیکھتا ہے. مسلمان دکھی ہوتا ہے جب اسے ڈائریکشن دیا جاتا ہے کہ تمہیں یہ کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے. تو آج کا جو یہ کنونشن ہے، مومن کی جو سمٹ ہے، میں نے دیکھا ہے مختلف موضوعوں پہ آپ گفتگو کریں گے. آج قیادت ہمیں کرنی ہے. ہمیں ادریسی صاحب نے کہا کہ گزشتہ دنوں بامبے میں جاب فیئر لگا تھا، ان کے آرگنائزیشن نے 1000 مسلم نوجوانوں کو نوکری ملی ہے اسی ملک میں. تو آج جو یہ سمٹ میں ملک بھر سے جو ہمارے آرگنائزیشن کے ریپرزینٹیٹیو آئے ہیں، انہیں الرٹ ہونا ہوگا. اگر آپ مدارس چلاتے ہیں، مدارس کو کیسے ووکیشنل ٹریننگ سے جوڑا جائے اس کی کوشش کرنی ہوگی. مدارس میں بچے عربی، مختلف تہذیب، مختلف سبجیکٹ، اس کے ساتھ ہمیں کوشش کرنی ہوگی. ہم نے بنگال میں کئی مدارس میں کیا ہے. ہمارے یہاں مالدہ کے مشربات کے لوگ بیٹھے ہیں. انگلش ایڈوکیشن کو، انگریزی تعلیم کو ہم نے ترجیح دی ہے. مدرسہ کے بچے، آپ کو تعجب ہوگا، بنگال کی سرزمین میں جوائنٹ انٹرنس کے ایگزام میں میڈیکل اور انجینئرنگ میں ہمارے مدرسہ کے بچے آ رہے ہیں، کوالیفائی کر رہے ہیں. ظفر محمود صاحب نے بنگال کا ذکر کیا، اس لیے کچھ 2-4 باتیں میں بنگال کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. بنگال میں خصوصی طور پہ جو ریزرویشن کی بات ہے، پورے ملک میں ذات پات کے نام پہ ریزرویشن دی گئی ہے، دی جا رہی ہے. سچر کمیٹی کی رپورٹ نے اس طرح کا اشارہ کیا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
کہ جس प्रधान मंत्री ने सच्चर कमेटी बनाई थी, 2 टर्म वो प्रधानमंत्री रहे, लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पार्लियामेंट या कैबिनेट में पेश ना हो सकी. ये अफसोस का मकाम है. पार्लियामेंट में नहीं आया नहीं, लेकिन उस पर अमल दरामद एटीआर नहीं हुआ कि हमें अमल करना है. ये जो भी रिपोर्टें आती हैं वो ज़ख़ीम रिपोर्टें, अगर आप चलें तो देखेंगे पार्लियामेंट में कि सहन में पड़ी रहती है, लेकिन उस पर जो अमल होना चाहिए था. बंगाल की सरजमीन पे ओबीसी के कानून में तरमीम की गई है. स्टेट ओबीसी में जफर साहब, स्टेट ओबीसी में तरमीम करके ये मौजूदा हुकूमत है तृणमूल कांग्रेस की, जिसका मैं मेंबर हूं, हम लोगों ने 95% जो मुसलमानों में छोटे छोटे जो ये हैं कबीले तबके, मलिक किसी का नाम है, यहाँ जेएनयू एक स्टूडेंट है वो जानते हैं, मलिक हैं, तरफदार हैं, ये सब बंगला टाइटल है. हमारे मछली पकड़ने वाले हैं मसेरा, उनका भी अलग टाइटल है. 95% मुसलमानों को ओबीसी के लिस्ट में शामिल किया गया है. शामिल कर करके विधानसभा असेंबली में बिल ला करके 17% रिजर्वेशन का ऐलान किया गया. कहीं भी मुसलमानों का नाम नहीं है. लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो आप कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे रहे थे, उसके तहत इकोनॉमिकली बैकवर्ड डिक्लेयर करके इन तबकों को शामिल किया गया है. आज 3 वर्षों से अमल दरामद हो रहा है उस कानून पे. आज ये हाल है, बंगाल पुलिस, कलकत्ता पुलिस में ऑफिसर हो, कांस्टेबल हो. सच्चर साहब ने कहा था, जस्टिस सच्चर जफर साहब जानते हैं कि 1.5 से 2% बंगाल में सरकारी जॉब में मुसलमानों की तादाद थी. अब माशाल्लाह ये 1 से 2 बढ़ करके अब 10% हो गया है. 10%. ये आप तमाम आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट से. ये 3 साल में हुआ है. मैं 1 हफ्ते पहले की बात बता रहा हूं. 1800 कॉलेज सर्विस कमीशन में टीचर्स लिए गए. कॉलेज सर्विस कमीशन के जरिए जो मुख्तलिफ कॉलेजों में ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए जाएंगे, 1800 में 240 मुस्लिम प्रोफेसर लेक्चरर लिए गए. अभी 10 दिन पहले की बात. ये बंगाल में हुकूमत ने किया है कानून के तहत, मुसलमानों को नहीं दिया है. इकोनॉमिकली बैकवर्ड ओबीसी बना करके ओबीसी ए आज हेल्थ सेक्टर में कलकत्ता हो या बंगाल का गांव है, अगर म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपल हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हर हॉस्पिटल में आप कम से कम 10% मुस्लिम डॉक्टर नजर आ रहे हैं. इस साल 2015 में तकरीबन 2600 ज्वाइंट एंट्रेंस में मेडिकल का ये है सीट है. 2600 में मेडिकल एमबीबीएस में जो दाखिला होता है, पूरे इंडिया में भी होता है, मुख्तलिफ कॉलेजें करती हैं. प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काफी डोनेशन लेकर के लोग दाखिला लेते हैं, पूरे इंडिया में है. हमारे हाथ में भी कॉलेज है. हमारे हाथ में मतलब मुसलमानों के भी कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में कॉलेज है. बंगाल में 2600 में 412 मुस्लिम लड़के लड़कियों का दाखिला हुआ है 2015 में. 2016 में एग्जाम नहीं हुआ है. एग्जाम होने के बाद ये सामने आएगा. तो इस मुल्क में रास्ते हैं, लेकिन अगर हुकूमत गूंगी और बहरी हो जाए, सेकुलरिज्म के नाम पे अगर हुकूमत धोखा देने लगे, पार्टियां धोखा देने लगे, तो आपके पास क्या इलाज है? वो इलाज हमारे जफर साहब ने बताया है. यू हैव टू फाइट इट आउट. आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल और जो डेमोक्रेटिक तरीके हैं, इलेक्शन आता है, आप बदला लेते हैं, आप भरोसा करते हैं. आज हिंदुस्तान की तारीख में 70 साल में मुसलमानों ने अपनी पार्टी नहीं बनाई, राजनीति नहीं किया अलग से. मुसलमानों ने भरोसा किया कभी राजीव गांधी पे, कभी इंदिरा गांधी पे, हमारे देवेगौड़ा साहब पे, हमारे इंद्र गुजराल पर, मुलायम सिंह यादव पे भरोसा किया, लालू यादव पे भरोसा किया, सिद्धार्थ शंकर रे पे भरोसा किया, लेकिन अपनी पार्टी नहीं बनाई, अपना कोई चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया.
مسلمانوں نے ہمیشہ سیکولر طاقتوں کا ساتھ دیا ہے. سیکولرزم اور ڈیموکریسی ہمارے ملک میں مضبوطی کے ساتھ چلے، اس کا ساتھ دیا ہے. آج خوشی کی بات ہے جہاں ہم JNU میں یہ بھی سیکولرزم اور ڈیموکریسی کا دین ہے، جہاں 3 ہندو بچوں کا نام دیکھتے ہیں سیڈیشن کیس میں، وہاں بھی ایک مسلمان ہے. یہ نمائندگی یہ بہت بڑی بات ہے. تو وہ کورٹ فیصلہ کرے گی. یہ ہمارے ملک کا سیکولرزم اور ڈیموکریسی کی مضبوطی ہے، یہ ہم نے کیا. تو بہت بہت شکریہ. وقت نہیں ہے، نماز کا انتظار ہے لوگوں کو. میں مبارکباد دوں گا مومن کو، ہمارے MP کو اور ملک کے مختلف صوبوں سے آئے ہوئے ڈیلیگیٹس اور دانشور کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں جا کر کے گورنمنٹ کے جو پروگرامز ہیں، سینٹرل اسپانسرڈ پروگرام، تقریباً نیشنل لیول میں 60 پروگرام ہے. انٹرنیٹ میں جائیں گے پتہ چل جائے گا. کام نہیں ہوتا ہے. MSDP سیکٹر کا جو پیسہ ہوتا ہے غیر مسلم علاقے میں خرچ ہوتے ہیں، لیکن کسی طرح کا DM یا سیکرٹری آف دا ڈپارٹمنٹ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوتا ہے. کوئی جا کر کے کہتا نہیں آپ غلط کر رہے ہیں. آپ اس پروگرام میں اس کمیونٹی کو، اس علاقے کی اتنی آبادی کو آپ نے الگ چھوڑ دیا ہے. یہ آپ کو کرنا ہے تو آپ اس کو دیکھیں، فالو کریں گورنمنٹ، اس لیے کہ گورنمنٹ کے ہر پروگرام میں ہمارا حصہ ہے، ہمارا ادھیکار ہے، رائٹ ہے. ہم پکڑ سکتے ہیں DM کے ہاتھ کو کہ آپ کو یہ کرنا ہے. یہ ہم لوگوں نے بنگال میں کیا ہے. میں بتا دوں 10 سال میں پچھلے گورنمنٹ نے 8 لاکھ بچوں کو اسکالرشپ دیا تھا، اسٹوڈنٹ اسکالرشپ. ہم نے 5 سال میں 28 لاکھ اسکالرشپ دی ہے. گاؤں گاؤں میں اسکالرشپ پہنچا ہے. ہماری بچیاں وہ اسکالرشپ لے کر کے آکسفورڈ اور کیمبرج میں پڑھنے جا رہی ہیں. انجینئرنگ ہائر ایجوکیشن میں ہم نے اسکالرشپ دیا. یہ ہمارا رائٹ ہے. MDFC فیکٹ میں ظفر صاحب کو ایک رپورٹ بھیجوں گا کہ آپ جائزہ لیں گے کہ ہم دوسرے اسٹیٹ میں کیسے کروا سکتے ہیں. میں آپ لوگوں سے مل کر کے بڑا خوش ہوں. اور بھی بہت ساری باتیں تھیں لیکن وقت کی کمی ہے، نماز کے لیے ہمیں جانا ہے. میں پھر سے آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک مبارک دن. آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، یہاں سے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملے گا. بہت بہت شکریہ.